100 برس کی زندگی میں ایک پل، تو اگر کر لے کوئی اچھا عمل، تجھ کو دنیا میں ملے گا اس کا پھل، آج جو کچھ بوئے گا کاٹے گا کل۔ تو آج میں آپ کو انٹروڈیوس ملانا چاہتی ہوں سائمہ قریشی سے، جو آپ ایز یو نو ہر ایز این ایکٹر، ہو از اے ویری گڈ ایکٹر، ہو ہیز بن ان دس فیلڈ فار اے لانگسٹ ٹائم، لیکن وہ بہت پیاری انسان ہے۔ اور وہ کیوں پیاری انسان ہے؟ کیونکہ وہ یہ لائٹ لے کے پھرتی ہے اور سچ بولنا چاہتی ہے اور سچ بولتی ہے۔ تو سائمہ، ویلکم ٹو مائی شو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می۔ مجھے آج خوشی ہے، سب سے زیادہ یہ کہ میں آپ کے ساتھ آج ملاقات کر رہی ہوں، کیونکہ ہماری ملاقاتیں بہت ساری ڈیو تھیں، تو آج بہت سارا ہمیں وقت ملے گا اور بہت ساری باتیں کرنے کا موقع بھی ملے گا۔ بالکل، میں یہی تم سے باتیں کرنے کا، میں ہمیشہ جب ہم بیٹھتے ہیں اور بات چیت کرتے ہیں تو بہت ساری ایسی چیزیں آتی ہیں جو ہم کہتے ہیں کہ یار شیئر کر لیتے ہیں، جو کہ آپ ہر کسی سے شیئر نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ کا ایک فیتھ کا، آپ کا ایک دوسرے کا اعتبار کا رشتہ ہوتا ہے، اور کچھ کنیکشن بھی ہوتا ہے۔ سب سے کنیکشنز کہاں جڑتا ہے؟ کیوں ہوتا ہے یہ کنیکشن سائمہ؟ پتہ نہیں، کچھ میرے خیال سے کچھ اوپر سے ہی لکھا ہوا ہوتا ہے اور آپ کی کیمسٹری میچ ہو جاتی ہے، اور بے شک آپ روز نہ ملیں لیکن آپ دل کے بہت قریب ہوتے ہیں ان کے، جیسے آپ ہیں۔ تھینک یو۔ نہیں ویسے واقعی سیریسلی مجھے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ دیکھو آپ کتنے عرصے سے ہو، یو نو یو بن ان دا فیلڈ، آپ نے آپ کی شادی ہوئی، بچے ہوئے، آپ کی ایکٹنگ کریئر آپ کا رہا، یو نو پہلے آپ غائب ہو گئے کچھ عرصے کے لیے، پھر آپ واپس آئے، اینڈ ناؤ یو آر ایون مور بیوٹیفل دین یو ور انیشلی، اور تم نے اپنے آپ کو بہت گروم کیا، اپنے آپ کو تم نے یو نو ایک اسٹرینتھ دی اپنے آپ کو، اپنی فیلڈ میں، اپنی ایکٹنگ میں، ادر وائز آلسو۔ آئی وانٹ ٹو نو اباؤٹ یور جرنی۔ میری جرنی بہت سارے لوگوں کو پتہ ہے، خیر میری بہت ارلی ایج میں شادی ہو گئی تھی، اور اس کے بعد لائف میں بہت سارے چینجز آئے، اور میں نے فیلڈ چھوڑ دی تھی، کیونکہ بالکل شادی کے بعد ایک ہاؤس وائف ہو گئی تھی، پھر بچے ہو گئے تھے، لیکن کچھ چیزیں راس نہیں آئی مجھے شاید، تو پھر میں نے دوبارہ میڈیا جوائن کیا اور اپنے پہ فوکس کرنا شروع کیا۔ بچے بڑے ہو گئے تو میں نے کہا اٹس ہائی ٹائم ٹو فوکس آن مائی سیلف، تو میں اب اپنے پہ کام کر رہی ہوں، اینڈ الحمد للہ اب بہت جسے کہتے ہیں کہ لائف بہت اچھی ہو گئی ہے میری۔ لیکن یہ میں نے بہت مختصر سا میں نے بیان کیا ہے، بٹ میری لائف بہت رولر کوسٹر تھی، اور میرا خیال سے میں ان میں سے ہوں جنہیں چیزیں آسانی سے نہیں ملتی، مجھے بہت اسٹرگل کرنی پڑتی ہے ہر چیز کے لیے، کچھ بھی کہہ لیں آپ لائف میں، اور میں نے کبھی گیو اپ نہیں کیا، اور شاید اللہ تعالیٰ نے مجھے تو اندازہ بھی نہیں تھا کہ میں اتنی اسٹرانگ ہوں گی، کیونکہ میں وہ بچی تھی جو آئی ایم دا اونلی چائلڈ، میرا کوئی بہن بھائی نہیں ہے، اور والد کی بھی بہت جلدی ڈیتھ ہو گئی، تو میں اور امی ہم اکیلے ہی تھے۔ آپ کی امی بھی اسی فیلڈ میں تھی نا؟ جی، لیکن امی کو چھوڑے ہوئے بہت عرصہ ہو گیا مصباح۔ امی نے اسی وقت چھوڑ دیا تھا جب امی کی شادی ہوئی تھی، روزینہ جی۔ تو جب میں دنیا میں آئی تو میں نے تو میڈیا والا کوئی ماحول دیکھا ہی نہیں، اور نہ ہی میرا کوئی ایسا پلان تھا کہ میں ایکٹنگ کروں گی، یہ تو بس ایکسیڈنٹلی آئی جسٹ گاٹ انٹو دس فیلڈ، اور پتہ نہیں کیسے وہ ایک ڈرامہ کیا، اس کے بعد لائن لگ گئی۔ تو ٹیلنٹ تھا نا بھائی، ٹیلنٹ کی وجہ سے مجھے نہیں پتا تھا، کہیں چھپا ہوا تھا، لیکن وہ اللہ تعالیٰ نے جراثیم ڈالے ہوئے تھے، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا۔ لیکن تمہاری انسپریشن کیا ہے؟ وہ کون سی چیز ہے جو تمہیں ڈرائیو کرتی ہے کہ یار میں بس اچیو کر لوں کچھ؟ میری انسپریشن یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو بہت اوپر دیکھتی ہوں، اور میں چاہتی ہوں کہ میں کسی پہ کو ڈپینڈنٹ نہ رہوں، میں انڈیپینڈنٹلی اپنی جتنے بھی ڈیسیژنز ہیں وہ لوں۔ میرا سب سے بڑا جو پرابلم یہ ہے کہ جو میرے دل میں ہے وہ میرے منہ پہ ہے مصباح۔ بہت سارے لوگوں کو برا بھی لگ جاتا ہے، لیکن جو جانتے ہیں مجھے وہ میرے ساتھ بچپن سے ہیں اور شاید بڑھاپے تک رہیں گے، لیکن میں دل کی بہت صاف ہوں۔ یہ تو مجھے پتہ ہے، میرا بلیو بہت اسٹرانگ ہے، کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں کہتے ہیں نا، مانگنے کی آپ اس نیت سے مانگیں کہ آپ کو پتہ ہے آپ کو ملے گا، تو میں اسی نیت سے مانگتی ہوں، کیونکہ میں اللہ سے کہتی ہوں کہ میرا تو کوئی بھی نہیں ہے آگے پیچھے، آپ نہیں دیکھنا ہے مجھے،
اور میں ویسے بھی چلتے پھرتے اٹھتے رات میں سوتے ہوئے جب میری آنکھ کھلے یا میں ڈیورنگ شوٹنگ میں اپنے اللہ سے بات کرتی رہتی ہوں دل میں. اور دوسری چیز جو ہے وہ میں آپ سے پوچھنا چاہتی تھی کہ لائک جیسے اللہ میں ہمیشہ کہتے ہیں نا کہ میں تمہیں 70 ماؤں سے زیادہ کہتے ہیں کہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہوں. تو ماں کا جو ایک کانسیپٹ ہے وہ جو رسپیکٹ ایز اے مدر آپ کی ہے, ہاؤ ڈو یو فیل کہ وہ ہمارے یہاں ہے یہاں پہ, اور کس طریقے سے ہم اس کو انہانس کر سکتے ہیں, کس طریقے سے ہم تربیت لوگوں میں اچھی کر سکتے ہیں, بچوں میں خاص طور پہ. دیکھیں میرے خیال سے تو کوئی بھی ایسی ماں نہیں ہوگی جس نے اپنے بچے کی تربیت اچھی نہیں کی ہوگی. یو ڈونٹ تھنک؟ آئی ڈونٹ تھنک سو. دیکھیں ماں اور اولاد کا رشتہ ایک ایسا واحد رشتہ ہے جس میں کوئی مطلب نہیں ہوتا. اولاد ماں سے پھر بھی مطلب نکال لیتا ہے, لیکن ماں ایک ایسی چیز ہے جو شاید اپنے اولاد سے مطلب نہیں رکھتی ہے. اب اولاد آگے جا کے میں تو کہتی ہوں آپ پلیز آپ لوگ اپنی اولادوں پہ بھی ڈپینڈنٹ نہ ہوں تو بہتر ہوگا, کیونکہ کچھ پتہ نہیں چلتا. آج کل دور اتنا خطرناک آیا ہے کہ اللہ نہ کرے اگر آپ ڈپینڈنٹ ہو جائیں اور کل کو اولاد آپ کی ایکسپیکٹیشنز پہ پورا نہ اترے تو پھر سمجھیں آپ کا بڑھاپا تو گیا. ہاں اگر آپ کے بچے آپ کے حساب کے نکل آئے یا آپ کا خیال رکھتے ہیں تو آپ کا جیک پاٹ ہے مصباح. بالکل, کیونکہ میں کہتی ہوں یہ ہمارے لیے تو بچے جب بڑے ہو جاتے ہیں ہمارے وہ بیبیز ہی رہتے ہیں, لیکن وہ ایکچوئل میں بیبی نہیں ہوتے. ان کی اپنی لائف شروع ہو جاتی ہے, پھر ان کی زندگی میں نئے نئے رشتے آتے ہیں, دوستیاں ہوتی ہیں, پھر ان کی شادیاں ہو جاتی ہیں, پھر ان کے اوپر رسپانسبلٹیز آ جاتی ہیں. پھر کچھ ماؤں کا میں نے یہ بھی دیکھا کہ وہ ریٹائر نہیں ہوتی ہیں. پھر ان کی وہ اتنی زیادہ, آپ لوگ ریٹائر ہو جایا کریں والداؤں کو, جو میں کہہ رہی ہوں کہ جب شادیاں ہو جائیں ماؤں بچوں کی تو ماؤں کو چاہیے ریٹائر ہو جائیں, کیونکہ وہ پھر وہ اپنی اتھارٹی رکھتی ہیں کہ یار میں نے تو یہ صوفہ یہاں رکھا ہوا تھا تو یہ تم نے کیوں چینج کرایا. تو مدر ان لاز کا بھی کہتے ہیں نا کہ جیسے ہی وہ آتا ہے کہ بیکاز جو آپ ٹریننگ کی بات کر رہے ہو, جو ٹریننگ چیزیں ضروری ہیں وہ یہی ہے کہ اپنے آپ کو, جیسے بچے بڑے ہو جاتے ہیں سرٹن ایج کے بعد, جب چھوٹے ہوتے ہیں تو ماما ماما, پھر ایک اسٹیج آتی ہے جب اسکول میں وہ جا رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں ماما ڈونٹ ٹچ می, مجھے سب لوگ دیکھ رہے ہیں تو مجھے سب کے سامنے پیار نہ کرو, مجھے امبیرس نہیں کرو. پھر اس کے بعد ان کی ایک اسٹیج ہوتی ہے خاص طور پہ لڑکوں میں کہ وہ آپ کو بہت کچھ سکھاتے ہیں. جی, تو پھر وہ آئی تھنک ازنٹ اٹ نیسسری کہ آپ اپنی گروتھ اپنے ساتھ رکھیں اور ان سے سیکھیں, بیکاز ہم جو آپ یہی والی آپ کی بات لے کے میں آگے چل رہی ہوں کہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ جی ہماری اتھارٹی, ہمارے بچے, ہمارا سنو, میں نے کہہ دیا تم نے یہ ڈاکٹر بننا ہے تو تم نے, یہ زمانے چلے گئے ہیں. ایوری تھنگ یو ہیو ٹو بی لرننگ فرام دا چلڈرن آلسو. ہمارے آج کل کے جو جنریشن ہے بہت اسمارٹ جنریشن ہے, بہت اسمارٹ ہے. مجھے ایک بڑی مزے کی بات ہوئی تھی کہ اللہ میں نے کہا ہے کہ مجھے جو وہ ہے کہ یہ جو بچے آپ کو ملتے ہیں دے آر سولس فار یو ٹو ٹیک کیئر آف, دے آر ناٹ سم تھنگ یو اون. اللہ کی طرف سے سولز آئیں, اس کا سب سے زیادہ خیال رکھیں, پیار کریں, ان کو جو کچھ دے سکتے ہیں, جتنا پیار دے سکتے ہیں دین لیٹ دیم گو, بیکاز وین یو لیٹ دیم گو دین دے کم بیک. دا مور یو فورس دیم کہ جی نہیں تم نے میرے بات ماننی ہے, تم نے فون کیوں نہیں کیا, جو میں بھی اکثر اپنے بیٹے کے ساتھ کرتی ہوں, تم نے فون نہیں کیا, میں تمہارا انتظار کر رہی تھی. بعد میں سوچتی ہوں یار اٹ ول اونلی پش ہم اوے, بیکاز جب وہ دل سے میرے پاس آئے گا تو وہ ایک فرق ہوگا بنسبت کہ میں اس کو زبردستی. یہ چیزیں نا آپ فورسفلی نہیں کروا سکتے, یا تو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. جس نے کرنا ہے وہ بغیر کہے ہوئے بھی کرے گا. تو بہتر یہ, اچھا اسپیشلی میں اپنی ان لوگوں کو ایک مشورہ دینا چاہتی ہوں جو ایج کر رہے ہیں, لائک جو اولڈ ایج میں چلے جاتے ہیں. اصل میں پرابلم وہیں سے سٹارٹ ہوتی ہے. پرابلم یہ ہوتی ہے کہ جب ہمارے ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو وہ ان کے پاس کچھ کرنے کو تو ہوتا نہیں ہے, کیونکہ ہمارے پاکستان میں ایک کانسیپٹ ہے کہ جی اب تو بچے بڑے ہو گئے, بس اب تو ہم بڈھے ہو گئے. دیکھیے یہ ایج از جسٹ اے نمبر, بڈھا کوئی چیز نہیں ہوتا. میں نے پوری دنیا میں ٹریول کیا ہے, لوگ جتنے بوڑھے ہوتے ہیں اتنے ایکٹیو ہیں. ہائی ہیلس پہن کے عورتیں پورے مالز گھوم رہی ہیں, ایکٹیو ہیں, گھوم رہی ہیں, انہوں نے اپنی کوئی ایکٹیویٹی رکھی ہوئی ہے. ہمارے یہاں جب لوگ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ہمارے یہاں کوئی ایکٹیویٹی نہیں رہتی. پھر ہمارا فوکس ہوتا ہے ہماری بہویں, پھر ہمارا فوکس ہوتا ہے ہمارے بچے, تم آئے نہیں, تم نے فون نہیں کیا, پھر وہ ایک کمپلینٹ سینٹر کھل جاتا ہے. تو میں یہ کہتی ہوں کہ ہمارے جو بوڑھے لوگ ہیں یا تو کوئی اپنا بڑھاپے کے لیے کوئی کچھ نہ کچھ آپ لوگ اپنے آپ کو مصروف کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ کریں. کوئی ہابی ہونی چاہیے, کوئی بھی ہابی رکھیں, یا تو اپنے کوئی فرینڈ سرکل رکھیں, کوئی نٹنگ کا کام کر لیا, یا آپ کے اپنے اندر کوئی ایسا کوئی ٹیلنٹ ہے جس کو آپ نے بڑھاپے میں جا کے اس کو یوٹیلائز کر لیا. آپ بزی رہیں,
دیکھیں وہی والی بات ہے کہ آپ جب ہم جیسے لوگ بھی جب میں بھی فارغ ہوتی ہوں تو میں فضول باتیں نوکروں پہ اپنا غصہ نکالنا، تو یہ بہت ساری چیزوں کا مکسچر بن کے سامنے آتا ہے، تو ہمیں اس چیز پہ کام کرنا چاہیے. بیکاز ہم لوگ بیسکلی دیکھو نا، ریلیجن پہ بھی ہم نماز پہ بھی کرتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں ہم، باقی لیکن جو چیزیں ہیں وہ ہم فالو نہیں کرتے ہیں. لائک گیونگ کا جو ایک کانسیپٹ ہے، وہی آپ کی بات سے میں کہتی ہوں، جو گیونگ کا کانسیپٹ ہے کہ جی آپ سرٹن ایک تو ایج پہ آتے ہیں تو اٹس ٹائم جو آپ نے ساری زندگی کے ایکسپیرینسز بنائے، چاہے آپ گھر میں بیٹھ کے بنائیں، چاہے آپ نے دوسروں کے بچوں کو پڑھا کے بنائیں، جو بھی بنائیں، سو اٹس ٹائم دیٹ یو گیو بیک. تو وہ جب آپ گیو بیک کا جب آپ کا کانسیپٹ آتا ہے تو آپ کا معاشرہ بہتر ہوتا ہے. یہ کیئر آپ کی ہمیشہ یاد رہتی ہے، چاہے آپ کہیں بھی ہوں، کسی بھی شعبے میں ہوں. اور میرا خیال سے لوگوں کو نا بے ضرر کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کو، یہ تو ہر میرا بلیو ہے، اگر آپ نے یہ سوچ کے کیا نا، وہ کہتے ہیں نا کہ آپ نیکی کر کے ایسے بھول جائیں جیسے آپ گناہ کر کے بھولتے ہیں. تو آپ جب نیکی کرتے ہیں نا تو اس کا ریٹرن نہیں مانگیں، ریٹرن آپ کو اللہ دے گا، بس آپ اپنی نیت سے کر لیں. تو میرا خیال سے آپ خود بھی، آپ کے اندر بہت فلٹر ہونا چیزیں شروع ہو جاتی ہیں، اور آپ کو اللہ تعالیٰ اپنے پاس تو رب رکھتا ہی نہیں ہے، فوراً آپ کو اس کا ریوارڈ ملتا ہے، میں نے دیکھا ہے. تو بس یہی ساری باتیں، اور زندگی واقعی پتہ بھی نہیں چلتی اور بہت چھوٹی ہے، اور یہی آپ کی جو کائنڈنیس ہے، جو کیئر ہے، یہ آپ کو ریوارڈ میں ایسے ملے گی نا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. سائمہ، اگر میں آپ کو کہوں کہ آپ کو اگلے 3 مہینے تک آپ کو اس پوزیشن میں کرتی ہوں، جیسے پرائم منسٹر ہو آپ بن گئی ہیں، آپ یو کین ڈو وٹ ایور یو وانٹ فار دا کنٹری، تو وہ کون سی 3 چیزیں ہوں گی جس پہ آپ چاہیں گی امپروو کر سکیں یا بہتر ہو ملک کے لیے؟ میں تو خود بھی چاہتی ہوں کہ میں کوئی پالیٹکس میں چلی جاؤں تاکہ میں اپنے اینڈ سے کچھ کر سکوں اپنے ملک کے لیے. سب کو ڈسپلن کروں گی میں، سب کو یہ کروں گی کہ لوگ رولز فالو کریں، سب سے بڑی بات، کیونکہ جس ملک میں جہاں رولز فالو نہیں ہوتے ہیں وہ عوام تباہ و برباد ہو جاتی ہے، وہ ملک بھی تباہ و برباد ہو جاتا ہے. جسٹس بہت ضروری ہے. اور دوسرا، جو عوام سگنل پہ نہیں کھڑی ہو سکتی ہے، اس میں اتنے پیشنس نہیں ہے کہ وہ سگنل پہ کھڑے ہو کے اور سگنل کی رسپیکٹ کرے. اس عوام سے آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ کیونکہ نہ کوئی رول آف لا ہے، مطلب نہ کوئی یہاں پہ فالو اپ کیا جاتا ہے، نہ کوئی اس چیز کو دیکھتا ہے. مطلب دیکھیں، جیسے اگر آپ اپنی زندگی میں آپ اپنی لائف کو ڈسپلن کرنا چاہتے ہیں تو آپ گھر سے شروع کرتے ہیں. تو ہم بھی اپنے ملک سے، اپنی جگہ سے شروع کرتے ہیں کہ اپنے ایریا کو آپ صاف کریں. ہم لوگ کہیں ہمارے گھر کے باہر کوئی چیز گٹر بند ہو جاتا ہے تو ہم سوچتے ہیں وہ آئے گا تو وہ کرے گا. نہیں، ہماری اپنی ذمہ داریاں ہیں، ساری چیزیں عوام کی، گورنمنٹ کی ذمہ داری نہیں ہے. تو پلیز میں یہ کہوں گی کہ سب سے پہلے تو میں روڈز پہ کام کروں گی، میں رولز لے کر آؤں گی اپنے ملک کے لیے. اور تیسرا، جہاں جہاں پانی نہیں ہے، جہاں جہاں بجلی نہیں ہے، جو غریب عوام پس رہی ہے، ان کے لیے میں بہت کچھ کرنا چاہتی ہوں، بہت کچھ. یو تھنک پاسبل ہے؟ کیوں نہیں ہے. اور میں تو ایک ایسی چیز ہوں جو شاید رات کے 12 بجے بھی اٹھ کے جو ہے وہ گشت پہ نکلے گی اور دیکھی کہ کام لوگ کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں. میری تو نیندیں حرام ہو جائیں گی. صاحبہ، بچپن سے لے کر اب تک تمہاری زندگی میں کبھی کوئی ایک ایسا انسان ہوگا جس نے تمہاری تھنکنگ کو، تم کو انسپائر کیا ہوگا؟ Is there anyone in your life that like that? Or you want to talk about it, or you don't have to name them? نہیں، مصباح، جب تک میرے والد زندہ تھے تب تک میری لائف، آئی تھنک وہ میرے لیے سب کچھ تھے. میں ان کی بہت لاڈلی تھی، اور جب سے وہ میری زندگی سے چلے گئے تو میری لائف بہت اپ سائڈ ڈاؤن ہو گئی. تو اب میں کسی سے انسپائر نہیں ہوتی. اب میری لائف میں وہ شاید ختم ہی ہو گیا انسپائر ہونے والا چکر. بلکہ جب آپ نے مجھ سے بھی پوچھا تو میں سوچ میں پڑ گئی کہ میں کس سے انسپائر ہوئی ہوں. تو کوئی بھی نہیں ہے، صرف میرے والد تھے جو کہ میرے بہت قریب تھے، میں ان کے بہت قریب تھی. تو بس وہ واحد ایک ہستی تھے جن کے بہت جلدی چلے گئے مجھے چھوڑ کے. اور چیزیں مجھے تمہارے اندر، جب میں تم سے بات کرتی ہوں نا، تمہارے اندر ایک سرٹن سیڈنس لگتی ہے مجھے. اٹس ان یور ہارٹ اینڈ اٹس ان یور آئیز، یو نو، ایٹ مومنٹس وین یو آر دیر. تم جتنی بھی برائٹ، مجھے پتہ نہیں کیوں مجھے وہ ایک وف آف ایک سیڈنس آتی ہے تمہارے پاس سے. Okay, it's okay if you don't talk about it. It's fine. How do you see your future
آگے کا راستہ ٹو بیکم دا بیسٹ ورژن آف یور سیلف؟ یہی میں بھی آپ سے کہہ رہی تھی کہ ہر کسی کی لائف میں بہت آئی ایم شیور رولر کوسٹر ہوئے ہوں گے، بہت ٹراماٹائزڈ ہوئے ہوں گے. تو میرے پاس بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ میں یہ سوچوں کہ یار میری لائف میں تو اتنا کچھ ہو گیا، اور اب میں، ایسا نہیں ہے کہ میں بٹر نہیں ہوئی ہوں، بہت بٹر ہو گئی ہوں میں، لیکن میں اپنے آپ پر بہت کام کرتی ہوں اور میں سوچتی ہوں کہ یہ غلط ہے کہ اگر میں اپنی بٹرنس اپنے ارد گرد پہ نکالوں یا اپنی فیملی ممبرس پہ نکالوں یا اپنے فرینڈس پہ نکالوں تو وہ میں بہت غلط میسج دے رہی ہوں. پھر میں اپنے آپ کو فوراً یہ سوچتی ہوں کہ اگر میں پازیٹیو سائڈ دیکھوں تو اللہ تعالیٰ نے مجھے صحت دی ہوئی ہے، میں انڈیپینڈنٹ ہوں، میں کام کر رہی ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے گھر دیا ہے، میرے بچے ہیں. تو بہت ساری ایسی بلیسنگز ہیں جس کے اوپر میں صبح شام بھی شکر ادا کروں تو شاید وہ کم ہے. تو شاید اسی بات نے مجھے بہت زیادہ ابھی تک کھڑا رکھا ہے، اور میں بہت خوش ہوں اس چیز پہ کہ میں، اللہ تعالیٰ نے میرا ساتھ دیا ہے، اس نے میرا ہاتھ پکڑا ہے. تو میں کوشش کرتی ہوں کہ ہر دفعہ ہر وقت میں پازیٹیو رہوں، میرے اینڈ سے کوئی ہیلپ ہو سکے کسی کی، میں کسی کے ساتھ کچھ جا کے مدد کر سکوں آؤٹ آف دا وے، تو وہ میں کرتی ہوں اور مجھے بہت اچھا لگتا ہے. اور ابھی جو ایک سوال آپ نے مجھ سے کیا جو کہ میں تھوڑا سیڈ ہو گئی تھی، آئی ایم سوری، وہ یہ تھا کہ میں نے جو ہر انسان اپنی زندگی میں نا سوچتا ہے کہ یار میں ایسی لائف گزاروں گی یا گزاروں گا. تو جو میں نے سوچا وہ ایسی لائف تھی نہیں اور گزری نہیں، اور بالکل اپوزٹ ہے وہ لائف جو میں اس وقت گزار رہی ہوں. لوگ مجھے کہتے ہیں کہ ہاں تم بہت اسٹرانگ ہو، کیونکہ میں سب کو شو کرتی ہوں کہ میں بہت اسٹرانگ ہوں. لیکن ظاہر ہے ایک ٹائم آتا ہے جب ہر عورت تھک جاتی ہے، لیکن قطعاً میرا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں تھک گئی ہوں اور میں شادی کرنا چاہتی ہوں اور میں ایک آدمی کے اوپر ڈپینڈنٹ، نو، ایسا کچھ نہیں ہے. میں بس یہ چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ راہیں کھولے، کام کروں میں اور کام کرتی چلی جاؤں. میرے پاس میرے 3 بیٹے ہیں ماشاء اللہ، جو میرے بیسٹ کمپینین شپ ہیں، جو میرے ماشاء اللہ. میرا خیال سے لائف میں سب سے اچھے پارٹنر وہی ہوں گے. تو میں صرف اپنے اللہ پہ ڈپینڈنٹ ہوں، اور اپنے بچوں کے جو میرے اوپر فرض ہیں میں پورے کرتی ہوں. اور مصباح نے پوچھا تھا کہ آپ اپنے اینڈ سے کیا کرنا چاہتی ہو، تو میں اپنے اینڈ سے کرنا تو بہت کچھ چاہتی ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے اس چیز کی توفیق دے کہ میں اپنے میری وجہ سے اگر کوئی کسی کو فائدہ ہو رہا ہے یا میں کسی کے کام آ سکتی ہوں، تو میں خیال سے بہت بڑھ چڑھ کر اس چیز میں حصہ لوں گی، چاہے وہ میرا ملک ہے، چاہے وہ میرے ارد گرد کے لوگ ہیں، چاہے وہ میرے دوست ہیں، میرے فیملی ممبرز ہیں. میں لوگوں کے بہت کام آنا چاہتی ہوں اور اپنے ملک کے لیے بھی بہت کچھ کرنا چاہتی ہوں. اور سچ بولنا سکھا سکتی ہو لوگوں کو، انسپائر کر سکتی ہو کہ لوگ سچ بولا کریں. میں یہ کہتی ہوں آپ سب سے کہ آپ صرف اللہ سے ڈریں اور سچ کو سچ اور غلط کو غلط بولنا سیکھ جائیں. آپ کی زندگی بہت حد تک جو ہے نا سیدھی ہو جائے گی. جو لوگ یہ سوچتے ہیں نا کہ یار اگر اس کو ناراض کر دیا تو ہمارا کام بگڑ جائے گا، نہیں، اس وقت تو وقتی طور پہ تو آپ کا کام بن جائے گا، لیکن آگے جا کے آپ ایسے گڑھوں میں پھنس جائیں گے شاید آپ وہاں سے نکل بھی نہ پائیں. یہ میری آپ بیتی ایکسپیرینسز ہیں. زندگی مشکل ہے، اس میں کیا ہے، لیکن کم سے کم آپ، ہر کسی نے مرنا ہے، کم سے کم آپ صاف دل سے تو مر سکیں گے کہ یار میں نے سچ کو سچ اور غلط کو غلط تو بولا. میں کم سے کم، مجھے اگر موت آئے گی تو میں بہت خوشی سے مر سکوں گی کہ میں نے کبھی کوئی ایسی چیز یا کسی ایسے کو شخص کو خوش نہیں کیا جس سے میرا اللہ ناراض ہو رہا ہو. میں اس چیز پہ بہت پراؤڈ فیل کرتی ہوں اپنے اوپر مصباح. اور میں یہ کہتی ہوں کہ بے شک مجھے نقصان ہو جائے، میں گھر بیٹھ جاؤں، لیکن میں لوگوں کو خوش نہیں کر سکتی. مجھے جتنا کام مل رہا ہے آج مجھے میرٹ پہ مل رہا ہے، فیک نہیں ہو سکتی. میں فیک نہیں ہو سکتی، چاہے اس کے لیے مجھے کتنی بڑی پرائز پے کرنی پڑے، میں کروں گی اور میں کرتی آئی ہوں. لیکن اس کا ریوارڈ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ کتنا اچھا ہوگا. لیکن میری ریکویسٹ یہی ہے کہ آپ لوگ غلط کو غلط بولیں اور صحیح کو صحیح بولیں. جو آپ کو غلط لگتا ہے آپ اس کے اوپر سٹینڈ لیں، اور جو صحیح ہے اس کو آپ ثابت کریں کہ نہیں یہ صحیح بول رہا ہے اور یہ صحیح ہے. تو میرا خیال سے میرا تو زندگی کا فارمولا یہی ہے جس کو میں ابھی تک لے کے چل رہی ہوں، اور جس کی وجہ سے تم کو بھی بلایا میں نے یہاں پہ. اور میں اگر ایک وقت یہ سوچتی ہوں کہ میرے ساتھ کوئی بھی نہیں کھڑا ہوگا تو مجھے کسی کی ضرورت بھی نہیں ہے. بس وہ ہے نا،
مجھے میرا اللہ چاہیے. اگر مجھے ایسا لگتا ہے کہ یار میں اگر اس کو ناراض کر دوں گی تو یہ تو میرے ساتھ سے ہٹ جائے گا اور میں اکیلی کھڑی رہوں. میں اکیلی 1 مین آرمی ہوں, 1 وومن آرمی. مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے, الحمد للہ. میں اتنی اسٹرانگ ہوں اور میرا دل اتنا صاف ہے کہ میں جب سجدے میں جاتی ہوں تو مجھے یہ پتہ ہوتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سچ کو سچ اور غلط کو غلط کہتی ہوں, اور یہ اس کی طاقت آپ نے مجھے دی ہے. بس اللہ کرے کہ یہی طاقت اور لوگوں میں بھی جائے اور لوگ سچ بولنا شروع کریں اور سیکھیں کہ جو سچ ہے وہ سچ ہے اور جو غلط ہے وہ غلط ہے. اس کے ساتھ نہ کھڑے ہو, سچ کے ساتھ ہمیشہ کھڑے ہو. بالکل, یہی دعا, یہی میرے خیال سے اس ملک کا بھی, ادروائز آلسو یہ ہمارا یہی آگے جانے کا بھی وہی رہتا ہے. میرے خیال سے اللہ میں کبھی کبھی ہمیں ایسی سچویشنز میں ڈالتے ہیں کہ ہمارا مقصد ہوتا ہے کہ وہ سچویشن ہمیں ڈیل کر کے, چاہے وہ ڈیفیکلٹ ہسبینڈز ہوں, چاہے وہ ڈیفیکلٹ فیملیز ہوں, چاہے وہ ہو, لیکن اس کی وجہ سے نا وہ آگے چیز نکلتی ہے. بالکل. تو آپ اس سے سیکھ کے یو بیکم بیٹر ورژن آف یور سیلف. یو ہیو ٹو بیکم بیٹر ورژن آف یور سیلف. کہ جب تک آپ اپنا ورژن بہتر نہیں کریں گے, اپنے آپ کو اپنا بیسٹ نہیں بنائیں گے, تب تک آپ وہیں پھنسے رہیں گے اسی نیچے کے اس میں. اپنے سول کو صاف اور رکھیں. میں آئی ایم شیور کہ جو لوگ اس طرح سے کرتے ہیں وہ بہت بے چین رہتے ہیں. آپ کی بے چینیاں ختم ہو جائیں گی, آپ کو سکون کی نیند آئے گی. یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں. بالکل. وقتی طور پہ تو آپ نے کر دیا اس کو خوش, لیکن آپ خود ناخوش ہو جائیں گے. تو بہتر یہ آپ اپنے آپ کو خوش کریں, اپنے اللہ کو خوش کریں. یہ انسان تو خود اللہ کا محتاج ہے, ہماری کوئی اوقات نہیں ہے. تو جو سچ ہے اس کے اوپر کھڑے رہیں, اللہ تعالیٰ آپ کا بہت ساتھ دے گا. بالکل, بے شک. ایک چھوٹی سی چیز ہے, میں چاہوں گی آپ یہ ذرا پڑھو, یہ آپ کے لیے ہے, بٹ اس کو میں چاہوں گی کہ آپ اس کو پڑھیں. اس میں تھوڑا سا آئی ووڈ لائک ٹو شیئر دس ود مائی تھینک یو سو مچ. جسٹ سم تھنگ اسمال کہ جو ہمارے دل اور پیار سے تمہیں وہ بہت. لکھا ہے, بے دلی میں بھی دل بڑا رکھنا, یہ دریچہ سدا کھلا رکھنا. رات کے سحر میں ہے سارا نگر, اپنے گھر کا دیا جلا رکھنا. یہ گھڑی صبر آزما ہوگی, زندہ رہنے کا حوصلہ رکھنا. ساری خوشیاں وفا نہیں کرتی, درد سے دل کو آشنا رکھنا. تیرے دل پر نہ میل آئے کبھی, آئندہ یہ صدا دھلا رکھنا. سینچ کر خون سے ایک ایک لمحہ, پیڑ پت جھڑ میں بھی ہرا رکھنا. پھل کبھی تو کھلائے گی یہ ہوا, اپنی نیت کا آسرا رکھنا. واہ کیا بات ہے. اس سرمت سے بھائی صاحب نے لکھا تھا, مزہ آ گیا مجھے پڑھ کے. بس یہی میسج ہم آپ کو دینا چاہتے ہیں. یہی میسج ہے کہ جی سچ بولیں, دل صاف رکھیں, اپنی روح صاف رکھیں, کیونکہ آگے جانا ہے. یہ دنیا جو ہے وہ صرف تھوڑے دنوں کے لیے ہے. ہم نے دیکھا ہے جس دن ہم اس دنیا میں پیدا ہوتے ہیں, آتے ہیں, ہمیں جانے کا سفر ہمارا ٹک 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 شروع ہو جاتا ہے. تو اس ٹک 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 کو یاد رکھیں. اور یہ نہیں کہتے فرشتے نہیں ہیں ہم لوگ, بہت سارے برے کام کرتے ہیں بالکل, لیکن کوشش یہ رکھیں کہ آپ کا جو روٹ ہے, جو آپ کا جو لائٹ ہے, جو آپ کا سفر ہے, وہ اللہ میاں کی طرف جو جائے وہ صاف ستھرا جائے. آپ کا سول جتنا صاف ہوگا اتنا لائٹ ہوگا. تو بس ہمیں بھی بہت دعاؤں کی ضرورت ہوتی ہے ہر وقت. بالکل صحیح کہ بات ہے. دعائیں ہوں, اور ہمارے ملک کے لیے بھی ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ ملک بھی ہمارا جو ہے نا وہ بالکل ماں کی طرح ہو اور صاف ستھرا, دعاؤں سے بھرپور ہو. اور اگر ہم اس چھوٹی سی کنٹریبیوشن کر سکتے ہیں تو دس از آر کنٹریبیوشن. اینڈ ان شاء اللہ نیکسٹ ٹائم وی ول میٹ somebody ایز بیوٹیفل, ایز لونگ اینڈ ایز lovely as سائمہ قریشی.